24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن پہلی جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 13 پر ہے۔ عنوان ہے پودے اور جانور۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ارد گرد موجود جاندار اور بے جان چیزوں میں فرق کر سکیں، اپنے ارد گرد موجود پودوں کی پہچان کر سکیں اور مختلف پودوں میں فرق جان سکیں، خوراک، سائے اور پناہ کے طور پر پودوں اور درختوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اپنے ارد گرد موجود ان چیزوں کی پہچان کر سکیں جو پودوں سے بنتی ہیں، کچھ عام پالتو اور جنگلی جانوروں کی پہچان کر سکیں، جانوروں کی خوراک کو پہچان سکیں اور خوراک، تفریح اور بار برداری کے طور پر جانوروں کی اہمیت سمجھ سکیں، جانوروں کے گھروں کی پہچان کر سکیں اور ان جانوروں میں تمیز کر سکیں جنہیں گھر میں پالا جا سکتا ہے یا نہیں پالا جا سکتا، گھریلو اور جنگلی جانوروں اور پودوں کی بہتر دیکھ بھال کے طریقوں کی نشاندہی کر سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں اور جیسے میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ تمہید اٹھاتے ہوئے یعنی دوران تمہید آپ باب کے عنوان کو مسلسل ذہن میں رکھیں، اور عنوان ہے پودے اور جانور۔ پہلا سوال ہے کہ کس قسم کی چیزوں کو جاندار چیزیں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ بچوں سے پوچھیں گے، اور مثلا پہلے تو وہ بچے آپ بتائیے گا بچوں کو کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ جاندار چیزیں کیسی ہوتی ہیں، کس قسم کی چیزوں کو جاندار چیزیں کہا جاتا ہے۔ مثالیں پھر بعد میں آپ پوچھیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلی جماعت کے بچے جاندار چیزوں کو صحیح طور پر بیان نہ کر سکیں کہ وہ کیسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ 2-3 ان کو اشارے ضرور دے دیجیے گا۔ جاندار چیزیں سانس لیتی ہیں، ان کو خوراک چاہیے، خوراک کھاتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں اور اپنے جیسے یا اپنے سے مختلف پھر بچے پیدا کرتی ہیں یہ جاندار چیزیں۔ اب جب آپ مثال دیں گے تو پھر بچے ظاہر ہے بہت ہو سکتا ہے کوئی جانوروں کے نام ہی لے۔ اگلا سوال ہے کہ کس قسم کی چیزوں کو بے جان چیزیں کہا جاتا ہے، اور مثلا آپ اس میں بچے جو بھی آپ کو جوابات فراہم کریں آپ ان کو پھر ایک ہی جنرلی بات بتا دیجیے گا کہ جاندار چیزوں کی جو خصوصیات آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں، یہ خصوصیات جن چیزوں میں نہیں ہیں، یعنی وہ سانس نہیں لیتے، وہ چیزیں سانس نہیں لیتی، بڑی نہیں ہوتی، خوراک نہیں ان کو چاہیے اور بچے نہیں پیدا کرتے، ان چیزوں کو بے جان چیزیں کہا جاتا ہے۔ اور مثالیں بچے بہت ساری دے دیں گے، تاہم آپ انہیں کلاس روم کے اندر ہی موجود چیزوں کی بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، دیوار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آخری سوال اس سلسلے کا ہے کہ کیا پودے بھی جاندار ہیں؟ چونکہ عام طور پر بچوں کی سطح پر جب آپ پوچھتے ہیں نا سوال کہ جاندار چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں، تو ان کے ذہن میں پھر 2 ہی چیزیں آتی ہیں، انسان یا جانور۔ آپ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا پودے بھی جاندار ہیں؟ بچے ہو سکتا ہے مخمسے میں پڑ جائیں، کچھ بچے ہو سکتا ہے جن کو معلوم ہو وہ کہہ دیں کہ پودے جاندار ہیں، پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ پودے جاندار ہیں اس لیے کہ پودے سانس لیتے ہیں، پودوں کو خوراک چاہیے،
اور پودے بڑے ہوتے ہیں اور پودے بھی آگے نسل بڑھاتے ہیں، یعنی پودوں سے آگے پھر مزید پودے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ان کا اگلا باب پودوں اور جانوروں کے متعلق ہے۔ اب آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ ان کو بتائیں کہ بچوں اس باب میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے ان میں شامل ہیں جاندار چیزوں کا مطلب کیا ہے، یہ آپ جانیں گے، بے جان چیزوں کا مطلب کیا ہے، پودوں کا تعارف ہوگا اور ان کی اہمیت کے بارے میں بات ہوگی، جنگلی اور پالتو جانوروں میں فرق جانیں گے آپ یہ بھی جانیں گے کہ جانوروں کی خوراک کیا ہے، پھر جانوروں کی اہمیت کیا ہے، جانوروں کے گھر کیسے ہوتے ہیں اور جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے اور پودوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ ارد گرد، چاروں طرف، بلکہ چاروں طرف سے ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اچھا یہ کوئی اوپر نیچے دائیں بائیں ہے صرف، تو آپ ان کو وضاحت کیجیے گا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد یا کسی دوسرے شخص کے ارد گرد، تو اس کا مطلب ہے اس کے ہر طرف حامل رکھنے والا فرنیچر۔ یہ تو بچوں کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی لکڑی سے بنی مختلف چیزیں، مثلا کرسی، میز وغیرہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ لکڑی سے ہی بنی ہو، وہ لوہے سے بھی بنی ہو سکتی۔ آکسیجن، ہوا میں موجود ایک گیس جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ آلودگی، گندگی اور دوسری نقصان دہ چیزیں آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، چونکہ وہ ظاہر بات ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹی وی سے سنتے دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر دنیا میں آلودہ ترین شہر ہے، سب سے گندا شہر ہے، اور آپ آلودگی کی تھوڑا سا تفصیل ان کو بتائیں گے بچوں کو کہ یہ آلودگی صرف زمین پر نہیں ہوتی، یہ فضا میں بھی ہوتی ہے اور پانی میں بھی ہوتی ہے۔ خوشگوار، جو چیز اچھی لگے، پسندیدہ، ذریعہ جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جائے، باربرداری، سامان لانا لے جانا، تفریح، دل بہلانا، بلکہ بچے اس لفظ سے چونکہ آج کل واقف بہت ہیں، آپ لفظ انٹرٹینمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسکن، گھر، جہاں کوئی رہتا ہے۔ ریگستان، ریت کا بڑا علاقہ۔ یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں محترم ٹیچر، چونکہ ابھی پہلی جماعت ہے، بچوں کا ابھی یہ لیول نہیں ہے کہ ان کو اس طرح الفاظ کا تجزیہ کر کے بتایا جائے۔ یہ ریگستان چونکہ فارسی سے آیا ہے، ریگ کے معنی ہے ریت اور ستان کے معنی ہے جگہ، جیسے پاکستان میں ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ستان۔ نسل، اولاد، بچے، یعنی کسی ایک شخص کی نسل، کوئی دادا ہے، اس کے آگے جو نسل ہے اس میں اس دادا کی اپنی اولاد، پھر اولاد کی آگے اولاد، یہ اس کی نسل کہی جائے گی۔ گوڈی، زمین کو نرم کرنا تاکہ فصل اچھی ہو، بلکہ بچوں کو آپ یہ بھی بتائیے کہ صرف زمین کو نرم کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس میں جو فالتو جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں جو خود بخود اگ جاتی ہیں ان کو بھی نکالنا، اور پھر زمین کو نرم کرنا تاکہ جب پانی دیا جائے تو وہ اچھی طرح پانی کو چوس لے۔ اس کے لیے ایک جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے گوڈی کرنا آسان۔ کھاد، کھیت میں ڈالا جانے والا ایسا مواد جس سے فصل اچھی ہوتی ہے، بلکہ آپ بچوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ صرف کھیت میں نہیں بلکہ کسی کیاری میں بھی، کسی گھر میں اگر کچھ پودے اگائے ہوئے ہیں کسی نے تو اس میں بھی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ پودے جاندار کیسے ہیں اور اپنے جیسے نئے جاندار کیسے پیدا کرتے ہیں، اس پر اس عنوان کے پہلے حصے پر تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے 2 دفعہ۔
یہ البتہ بچے یہ تو سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ بھئی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پودوں کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو آپ ان کو بتائیے گا کہ پودے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بیج آتے ہیں، ان پر وہ بیج نیچے گرتے ہیں، اس سے بیج سے پھر نئے پودے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پودوں کے بچے ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پودوں سے فرنیچر اور کھیلوں کا سامان کیسے بن سکتا ہے۔ تو یہاں آپ بچوں کو یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ ویسے تو سب پودوں کو پودے ہی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے ہیں تو پودے ہیں اور بڑے ہو کے وہ درخت بن جاتے ہیں، اگرچہ درخت بھی پودے ہوتے ہیں، تو ان کی درختوں کی لکڑی استعمال ہوتی ہے اور ان سے پھر فرنیچر اور کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ یہ سرگرمی ہے صفحہ نمبر 63 پر، حاصل تعلم ہے نمبر 4، اور یہ سرگرمی میں لکھا ہے کہ پودوں سے بننے والی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ ہو سکتا ہے بچے یہ پورے 5 نام نہ لکھ سکیں، آپ ان کی پھر ضرورت پڑنے پر مدد کریں گے۔ فرنیچر ہے، کھیلوں کا سامان ہے، بلکہ آپ بتائیں گے ایون ربر، کاغذ، اس طرح کی چیزیں پودوں سے بنتی ہیں، یعنی درختوں سے بنتی ہیں۔ بچوں سے یہ بتانے کو کہیں کہ یہ چیزیں پودوں سے کیسے حاصل ہوتی ہیں، تاکہ وہ بیان بھی کر سکیں، انہیں اعتماد حاصل ہو سکے۔ اگلی سرگرمی ہے صفحہ 64 پر، حاصل تعلم ہے نمبر 5، اور یہ ہے کہ یہ زبانی بتائیے کے تحت ہے کہ کیا آپ نے کوئی جانور اپنے گھر میں پالا ہے؟ نام بتائیں، اپنے پسندیدہ پالتو جانور کا نام بتائیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جانور انہوں نے پالا ہوا ہے کسی بچے کے گھر والوں نے، وہ اس کا پسندیدہ پالتو جانور نہ ہو۔ بچے اس سرگرمی میں اپنے اپنے پسندیدہ پالتو جانور کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں، اور اگر کسی گھر میں پالتو جانور موجود ہے تو ہو سکتا ہے کچھ گھروں میں ہو، تو ان گھروں کے بچے یقیناً یہ بتا پائیں گے کہ ان کے گھر میں کون سا جانور پالا گیا ہے، کون سا پالتو جانور ہے، کیا انہیں پسند ہے، نہیں تو پھر ان کا پسندیدہ پالتو جانور کون ہے، اور مختلف باتیں ان سے آپ اگلوائیں بچوں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔